اب یہاں پہ ہے سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کی ریزن کیا بتائی؟ کیونکہ اب دین واضح ہو چکا ہے. اب حق اور باطل، اب ہدایت اور گمراہی واقع ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. یہاں پہ ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً سے، میری ابھی اگزامپل آ رہی تھی کہ جب ایک دکاندار ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری چیز جو ہے اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ زبردستی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں یہ دے دیں، وہ کہتے ہیں باجی لینا ہے تو لے لیں. اور اگر ایک دکاندار جس کو پتا ہے نا کہ اس کی چیز یا اس کا کپڑا نکلی ہے، تو وہ بڑی زبردستی کرتا ہے کہ باجی لے لیں لے لیں. تو ہمیں بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی میں جو ہے نا یہ کوئی نکلی چیز ہی بیچ رہا ہے، تبھی ہمارے پیچھے جو ہے وہ اتنا زیادہ. اب یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین واضح ہو چکا ہے. دین جو ہے حق اور باطل اب واضح کر چکے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے. لیکن اب جب اللہ پہ ایمان لانا ہے تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ طاغوت کا انکار. اب جب طاغوت کا انکار ہوگا ڈیفینیٹلی، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاغوت کا انکار کیا تھا، جو مشرکین مکہ تھے ان کو بتایا، ان کو جھنجھوڑا کہ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ کا کانسیپٹ لایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ بت اور یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر ایک انسان جب سسٹم سے ٹکرائے گا، اب ہمارے ذہن میں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ طغیانی کیا کیا چیز ہے ہمارے آس پاس جو ہے. طاغوت کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو بت نہیں ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سسٹم میں طاغوت کون ہے، ہمارے سسٹم کے جو ہیں خدا کون بنے پھرے ہوئے. اگر ہم ان سے ٹکرائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کمزور پڑیں گے کہیں نہ کہیں. ہمیں لگے گا کہ ٹھیک ہے، اب اگر ہم نے اتنے مضبوط لوگوں سے ٹکر لے لی تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یا ہم ان کے خلاف کچھ بول بھی پڑے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو ظاہر ہے اب ہمیں ہیلپ کی تو ضرورت ہوگی. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ اس میں بتا رہے ہیں کہ فقد استمسک، تو پس اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو. اب یہاں پہ ہے کہ مس کرنا، ایک مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنے کو مس کہا جاتا ہے. پھر ہے کہ عروہ کہتے ہیں سہارے کو، جو کڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اسی طرح جو ایک برتن ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، اس کے سائڈ پہ ہینڈل، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ میٹرو میں کسی نے سفر کیا تو میٹرو کے اوپر یا ٹرین کے اوپر وہ جو ہم جس چیز کو پکڑتے ہیں کھڑے ہوئے ہوتے ہوئے کہ ہم گر نہ جائیں، تو اس کو بھی ہم عروہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر ہم دریا کا کانسیپٹ لے کے چلیں کہ دریا میں بڑی طغیانی ہو رہی ہے، تو ایک بڑی سی شپ آ گئی، ایک بندہ سمندر میں چلے جا رہا ہے اور بڑی سی ایک شپ آ گئی ہے اور اس کا ایک کڑا اس کو مل جاتا ہے، ایک زنجیر مل جاتی ہے، تو اس کو پکڑے گا تو اس کو اب پھر فیل ہوگا کہ بس اب میں نہیں ڈوبوں گا. اور جب تک اس نے زور سے پکڑا ہوگا وہ نہیں ڈوبے گا. ہاں یہ ہے کہ اس کی چین اتنی مضبوط ہے کہ وہ چین نہیں ٹوٹے گی. یہ ہماری گرپ پہ ہے کہ ہم اس کو کتنا پکڑیں، کتنی زور سے پکڑیں. ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہاں ڈوب جائیں گے، لیکن وہ چین نہیں ٹوٹے گی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عروۃ الوثقی ہے، یہ جو مضبوط کڑا ہے، اس کو اگر پکڑ لیں گے تو وہ نہیں ٹوٹنے والی. اب یہ چین ہے کیا چیز؟ یہ چین اگر ہم اس کو اس کا اصطلاحی معنوں میں یا ڈیٹیل معنوں میں دیکھیں، یہ وہ چین ہے جو کہ ہماری زندگی میں جب ہم سرکشی کہ جو اس سمندر میں ہم لوگ ڈوب رہے ہیں، ہر جگہ طغیانی، ہر جگہ شیطانیت، غیر اللہ، یہ جو ہے اس کا پیک چل رہا ہے آج کل کے دور میں. تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط ایک رسی بتایا ہے. یہاں پہ اس کو عروۃ الوثقی کر کے، مطلب جو زیادہ تر اس کے مفسرین اس کی میننگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا. اور یہ عروۃ الوثقی یعنی یہ چین کیسے ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر نبی، اور پھر ہمارے ہاتھ میں یہ ہدایت. اب